الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند خلافت کو سنبھالا تو آپ کے دور مبارک میں جس امر پر تمام صحابہ کرام اور تابعین عظام کا اجماع ہوا وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ اجماع منکرین ختم نبوت اور مدعی نبوت کے خلاف عالم بغاوت اور عالم جہاد کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ چنانچہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جتنے بھی مدعی نبوت یا منکر ختم نبوت تھے سب سے کھلم کھلا بغاوت کی گئی اور میدان عمل میدان جہاد میں اتر کر ان کا بھرپور مقابلہ کیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا تو ان میں ایک نام طلحہ اسدی کا ہے۔ طلحہ اسدی انتہائی بہادر تھا اور اکیلا 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ 9 ہجری کو قبیلہ اسد کے وفد میں طلحہ نے آ کر اسلام قبول کر لیا، لیکن جب واپس گیا تو مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کے لیے حضرت زرار کو بھیجا تھا، لیکن حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کا معاملہ انتہائی سنگین ہو گیا، کیونکہ عیینہ بن حسن فزاری اپنی قوم کے ساتھ مرتد ہو کر طلحہ اسدی کے ساتھ مل گیا اور اس کا داہنا بازو بن گیا۔ طلحہ اسدی حدیثوں کی تعویل کر کے امتی نبی ہونے کا مدعی تھا۔ حدیث مبارکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں تعویل اس طرح کی کہ لا نبی بعدی کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد نبی لا ہوگا، یعنی ایسا شخص نبی ہوگا جس کا نام لا ہوگا اور میرا ایک نام لا بھی ہے، اس لیے میں نبی ہوں۔ کہتا تھا کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، پھر اس نے نماز سے سجدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب طلحہ اسدی کی قوت بڑھ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلحہ اسدی کے علاقے میں مقرر کردہ عاملین مدینہ منورہ واپس آئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک فوجی لشکر تیار کیا اور طلحہ اسدی کے خلاف جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ ادھر طلحہ اسدی نے بزاخہ میں تمام قبائل اسد، غطفان، فزار، عبس اور ذبیان کے درمیان ایک فوجی معاہدہ کیا۔ سب نے مل کر ایک متحدہ فوج تشکیل دی تاکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ عیینہ بن حسن فزاری جو کہ اپنی قوم کے ساتھ مرتد ہو کر طلحہ اسدی کے ساتھ مل گیا تھا، اس نے اس متحدہ فوجی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا اور کہا قسم بخدا معاہدین میں سے ایک نبی کو مارنا مجھے قریش کے نبی سے زیادہ محبوب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اب صرف طلحہ ہی نبی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی اصول اور جنگی حکمت عملی کے تحت لوگوں کو تو بتایا کہ وہ خیبر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بزاخہ کی طرف اپنے پروقار لشکر کو روانہ کر دیا۔ قبیلہ اسد اور غطفان کے درمیان ایک تیسرا قبیلہ بھی رہتا تھا جس کا نام ہے طے۔ قبیلہ طے کے لوگوں کے ارتداد کی خبریں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچ رہی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ پہلے کارروائی قبیلہ طے کے خلاف کی جانی چاہیے، لیکن صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قبیلہ طے میں سے تھے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ مجھے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کچھ مہلت دی جائے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اجازت لے لی۔ جب حضرت عدی بن حاتم اپنے قبیلے پہنچے، انہیں پتہ چلا کہ طلحہ اسدی نے بنی طے کے 2 بڑے قبیلوں جدیلہ اور غوث کو ساتھ ملایا ہوا ہے، لیکن حضرت عدی بن حاتم نے ان کو سمجھایا۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم کی بھرپور کوشش سے جدیلہ، غوث اور طے کے باقی خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا۔
اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی مہم سے فارغ ہو گئے، بلکہ 1000 بہادر نوجوان بھی طلحہ اسدی کے خلاف لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ اب صرف بزاخہ میں اسد، غطفان اور فزارہ وغیرہ کے خلاف کارروائی رہ گئی۔ آگے کیا ہوا کہ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی پاسبانی نصیب فرمائے۔